اس وقت مسلمان بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، سیدھے راستے پر کم از کم یہ چلنا نہیں چاہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا سیدھا راستہ ہے کیا۔ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمیں فرقہ واریت میں لگا دیا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل قرار دے رہے، اور سیدھا راستہ نہ ہم خود سوچتے ہیں نہ ممبر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ممبر پہ فرقہ مسائل، قصے، کہانیاں اور یہ چیزیں سنائی جا رہی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، روایات ہیں بس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں صراط مستقیم پر چلنا چاہیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، ایک منزل اگر آپ پہنچنا نہیں چاہتے تو اس راستے پر آپ چلیں گے بھی نہیں، آپ کے لیے بہت دشوار ہوگا۔ دنیا میں دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ایک مثال بنا لیتے ہیں، میں مردان میں ہوں تو یا مردان میں ایک شخص ہے، اس کا کام ہے پشاور میں، اور وہ جاتا ہے اڈے پہ گاڑی، بس کوئی بھی چیز سواری کے لیے، تو کام پشاور میں ہے، اور پشاور کا کرایہ جو ہے فرض کر لیں 500 روپے ہے، اور راول پنڈی کا کرایہ یعنی راول پنڈی کی بھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور وہ گاڑی والا پنڈی کی گاڑی والوں سے کہتا ہے میں تمہیں مفت لے جاؤں گا، اور میری گاڑی بھی بڑی اچھی ہے، اور یہ ہے اور وہ تو دیکھو کھٹارا ہے، اور تم پشاور نہ جاؤ، وہاں آؤ چلو پنڈی چلتے ہیں، وہ تم سے پیسے بھی لے رہا ہے، میں پیسے بھی نہیں لے رہا۔ تو ہم نے تو ذہن بنا لیا پشاور کا، تو آپ کیا وہ اب ظاہر ہے کہ وہاں پنڈی کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کا ٹائم ہی ویسٹ ہوگا۔ آپ تو عقل مند ہے نا، تو آپ انکار کر دیں گے، اگرچہ وہ مفت ہے سفر، گاڑی بہت اچھی ہے، سفر اچھا ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں میرا تو کام۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی، ہم نے دنیا کو کام بنا لیا ہے کہ دنیا ہائے دنیا، اور دنیا کو منزل بنا لیا ہے، مدعے زندگی بنا لیا ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہنوں کو دیکھ لیں، اپنے ذہنوں کو پڑھ لیں، اچھی زندگی، بہت پیسہ، کھلا پیسہ، اچھا گھر، گاڑی، یہ وہ سب سہولیات، تو اس کو ہم نے مدعا بنا لیا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں آپ کی باتیں، کھا لے پی لے جی لے، کون کہتا ہے؟ انجوائے کرو، خوش رہو، مزے کرو، مزے اڑاؤ، ہم بہت مزہ کیا، بہت مزہ آیا، یہ آپ کی باتیں ہیں۔ صراط مستقیم، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت میں ہے، جنت۔ ہماری ملاقات کا وعدہ روز قیامت ہے، اور پھر جو دیدار کی جگہ ہے وہ جنت ہے۔ پیغمبر ہمیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو، جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ پیغمبر کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، صراط مستقیم پر چلو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو لیکن ہم صراط مستقیم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ کس کا راستہ ہے، اس کی انتہا کیا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس نماز میں کھڑے ہو کے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے،
اہدنا صراط المستقیم ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ آپ مجبوراً پڑھ لیتے ہیں، ساری زندگی آپ دعا مانگتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو دلچسپی نہیں ہے، آپ کو تو چاہیے دنیا کا راستہ۔ عام طور پہ دیکھ لیں ہمارے کان کڑے ہوتے ہیں دنیا کی باتوں پر۔ لکھ پتی کیسے بنیں گے، کروڑ پتی کیسے بنیں گے، آپ دیکھ لیں جو فیس بک پہ بعض پوسٹیں آتی ہیں کہ لکھ پتی بن جاؤ، روزانہ اتنے کماؤ، اتنے کماؤ، اتنے کماؤ، ایسی پوسٹیں آتی رہتی ہیں، تو ہم اسی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کلپ دیکھتے ہیں۔ تو دنیا چونکہ ہم نے منزل بنا لیا ہے، تو دنیا کی باتوں پر ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ہماری دلچسپی بھی ہوتی ہے، لگائی بجائی، یہ وہ گلا شکوہ، سارے گلے شکوے دنیا کے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھئی دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے صراط مستقیم پر چلنے سے، سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ منزل نہیں ہے، پھر بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس یہ جواب بھی نہیں ہے، نہ آپ پوچھتے ہیں نہ سوچتے ہیں کہ صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے، یہ کس کا راستہ ہے، کیا ضرورت ہے۔ اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا مرکزی نقطہ ہے کہ اہدنا صراط المستقیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلے، اور اس سیدھے راستہ دکھانے کے لیے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے، پھر ہمارے پاس عقل سلیم ہے، سادی ایک یعنی عقل ہے کہ وہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں، لیکن ہم تو اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری سوچ سمجھ صرف دنیا تک محدود ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں۔ اس وقت مسلمان بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، سیدھے راستے پر کم از کم یہ چلنا نہیں چاہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا سیدھا راستہ ہے کیا۔ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمیں فرقہ واریت میں لگا دیا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو، اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل قرار دے رہے ہیں، اور سیدھا راستہ نہ ہم خود سوچتے ہیں نہ ممبر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ممبر پہ فرقہ مسائل، قصے، کہانیاں اور یہ چیزیں سنائی جا رہی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، روایات ہیں بس۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے تو خطیب صاحب کو کچھ تو کہنا ہوتا ہے، تو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہنا ہے، آخر میں آخری وقت میں آتے ہیں نماز کے وقت، اور بس پھر چلے جاتے ہیں۔ مسجد ہدایت سے خالی ہے، اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط رہ گیا ہے۔ آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہیں، فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ یوشق ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب عن الهدى علماؤهم شر الناس تحت عدیم السماء۔ تو یہ تو حدیث ہے، ہمیں کیا، دیکھیں یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔
اول تو یہ باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو سوچنا چاہیے، سوچ بچار کر زندگی گزارنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، کیونکہ اس کے بعد جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا پھر اصلاح کا وقت نہیں ہوگا. آج اصلاح کا وقت ہے. آپ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانا آج آپ کے لیے ضروری ہے. توبہ کا وقت، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. زندگی احتیاط سے گزاریں، بے احتیاطی سے نہ گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.